خطے لداخ کے شمال میں واقع حسین ترین وادی نوبرا کا سفر بھی بہت ہی دل فریب اور دلکش ہے۔ اسی وادی کے تقریباً 800 مربع کلومیٹر کے رقبے پر اب بھارت کا کنٹرول ہے، جو 1971 تک پاکستان کے پاس ہوا کرتا تھا۔ سن 1971 کے دسمبر میں بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول پر مختصر سی جنگ کے بعد اس علاقے کے 4 گاؤں پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ علاقہ اپنے تاریخی گاؤں ترتک کے لیے معروف ہے، جو دریائے شیوک اور قراقرم کے پہاڑی سلسلے کی بلند چوٹیوں کے درمیان واقع ہے۔ 50 برس گزر چکے ہیں، تاہم ترتک کے باشندوں کو آج بھی 16 دسمبر کی وہ رات اچھی طرح سے یاد ہے۔ 71 میں جو لڑائی ہوئی یہاں پہ، ہم پاکستان میں رات گزری، دن انڈیا میں ہوا۔ ہم اسی میں تھے، گاؤں میں تھے، یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنا لڑائی نہیں ہوئی کیونکہ پاکستانی ملٹری بہت کم تھے، تو وہ کچھ وہاں پہ بارڈر پہ چھوٹ پھوٹ لڑائی ہوئی، اس کے بعد یہ گاؤں کو چھوڑ کے چلے گئے، تو آرام سے انڈین آرمی یہاں پہ پہنچ گئی۔ سن 1948 میں کھپلو اور ترتک سمیت بلتستان کا پورا علاقہ پاکستان میں ضم ہو گیا تھا، لیکن سن 71 میں جب بنگلہ دیش میں جنگ جاری تھی تو اسی دوران بھارتی فوج نے اس سرحدی علاقے کے 4 گاؤں ترتک، تھنگ، ٹیاکشی اور چلونکھا پر قبضہ کر لیا تھا۔ پہلے یہ گاؤں اسکردو کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ ٹیاکشی اور ترتک کے درمیان اس راستے پر کبھی پاکستان کے پرچم لہراتے تھے، جہاں اس وقت آپ بھارتی پرچم دیکھ رہے ہیں۔ پورا علاقہ بھارتی فوج کی سخت نگرانی میں ہے۔ جب ہندوستان کا آرمی ادھر پہنچا، اس وقت ہمارے ترتک کے جتنے یہ غریب گھر والے ہیں، بال بچے ہیں، ان کو کسی نے اس نالے میں چھپایا اور کچھ نیچے اپنے گائے بکریوں کے ساتھ نیچے طبقے میں ان کو چھپایا۔ پھر صبح ہو گیا تو آیا، تو ہندوستان کا فوج آیا ہوا تھا، پورا گاؤں کو کور کیا ہوا تھا۔ پھر ہم لوگ آ گیا تو انہوں نے تلاشی ولاشی لے لی، تو وہ لوگ بول رہے تھے کہ ہاں اگر پاکستان کا فوجی ہے تو ہمیں بتا دینا، تمہیں سویلین کو تو ہم نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیہ سے ترتک کا پہنچنا ناقابل یقین حد تک مشکل کام ہے، تاہم اس سرحدی جنگ کی قیادت لیہ سے تعلق رکھنے والے فوجی افسر میجر جنرل چونگ رینچن کر رہے تھے، جو اس علاقے سے اچھی طرح واقف تھے۔ اس خطے پر قبضے سے قبل تک یہ گاؤں بگدانگ بھارت کی سرحد ہوا کرتا تھا۔ اس شکست پاکستان کو ایک اور بڑا نقصان یہ پہنچا کہ اس سے بھارت کے لیے سیاچن گلیشیئر کے راستے ہموار ہو گئے، جو اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان دنیا کا بلند ترین محاذ جنگ ہے۔ 1971 سے پہلے بھارت کا آخری گاؤں یہ ہوتا تھا جس کا نام ہے بگدانگ۔ 71 کے بعد جو جنگ ہو رہی تھی، اس دوران بھارتی فوجیوں نے یہاں سے تقریباً 25 کلومیٹر کا یعنی ترتک اور تھنگ تک کا علاقہ قبضہ کر لیا اور پاکستانی فوجیں پیچھے ہٹ گئیں۔ تب سے 50 برس سے اس پہ یہ پورا علاقہ بھارت کے زیر انتظام ہے۔ ان دیہاتوں کا اچانک اپنے ملک سے جدا ہونا یہاں کے لوگوں کے لیے غیر معمولی بات تھی۔ یہاں کے سینکڑوں خاندانوں کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑی ہے۔ ایسے گھر نہیں ہوں گے اس ترتک کے جس کا رشتہ دار پاکستان میں نہ ہو، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کسی کا بچے، کسی کا ماں، سب آدھا پریوار اس وقت پاکستان بلتستان میں رہتے ہیں۔ بہت یاد آتا ہے۔ میرا سے بڑا بھائی پاکستان میں پھنس گیا تو ادھر رہ کے ابھی اس کا اس سال ڈیتھ ہو گیا۔ سکہ 2 بھائی ہے پاکستان میں، لاہور میں ہے۔ 71 کی جنگ کے دوران وہ لوگ وہاں پھنس گیا اور ہم رہ گیا۔ یاد تو آتے ہر وقت، صبح شام آتے رہتے، اپنے سکہ بھائی کا یاد نہیں آئے گا۔ یہ چھوٹی سی بستی شمالی بھارت میں وادی نوبرا کے انتہائی آخری سرے پر واقع ہے اور شمالی لداخ میں بھارت کی آخری چوکی ہے۔ LOC پر بسے آخری گاؤں تھنگ کے پاس ہی پاکستان کا گاؤں فرانو آباد ہے۔ پہلے اس علاقے میں آنا ممنوع تھا، تاہم اب سیاح LOC پر پاکستانی گاؤں اور ان کی پوسٹ کا نظارہ کرنے آتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہم جہاں پہ کھڑے ہیں یہ بھارت اور پاکستان کی ایک اور LOC ہے، لائن آف کنٹرول، اور میرے جو دائیں طرف آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھنگ بھارت کے شمال میں آخری گاؤں ہے، اور میرے بائیں طرف جو پہاڑیاں ہیں
یہ پاکستان کے زیر انتظام ہے. کیمرہ مین رؤف فدا کے ساتھ صلاح الدین زین, DW نیوز, تھنگ ترتک.